إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل یا علی. شب عید الفطر آپ تمام احباب کو مبارک ہو. اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی اطاعت میں جو رمضان المبارک میں توفیق عطا ہوئی ہے اگلے رمضان تک اس اطاعت و عبادت کو اور تزکیہ نفس کو حاصل کرنے کی اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. قرآن کی تلاوت سے آغاز کرتے ہیں اعمال شب عید الفطر کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد محمد. شب عید کی فضیلت، عبادت اور ثواب کے سلسلے میں بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں. مفاتح الجنان کی عبارت ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ یہ رات شب قدر سے کم نہیں ہے. تو شب قدر جس اہتمام کے ساتھ احیاء کرتے ہیں ویسے ہی شب عید الفطر کے لیے خاص احادیث ہیں کہ یہ شب قدر سے کم نہیں ہے اور لیلۃ الجائزہ اسے کہتے ہیں، تحفہ وصول کرنے کی رات. تو اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے کہ اگر کسی مزدور سے تم کوئی مزدوری کا کام کرواؤ تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے اجرت دے دیا کرو. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا دستور ہے. تو پروردگار وہ جو بہترین تحفہ اور بہترین تقدیر کسی مومن کی اور انسان کی ہو سکتی ہے ہمیں عطا فرما دے انشاءاللہ. تو لیلۃ الجائزہ ہے یہ. اور آج کی رات کے اعمال میں سے ہیں کچھ کہ غسل جب کہ سورج غروب کر جائے، مفاتح الجنان میں لکھا ہوا ہے. اس طرح سے دوسرا عمل ہے رات بھر جاگنا. خود جیسے شب قدر جاگ کر گزارنا اس کی تاکید ہے، ویسے ہی شب عید الفطر بھی رات جاگ کر گزارنا، نماز میں، دعا میں، استغفار میں اور خدا سے طلب حاجت کے سلسلے میں مسجد میں قیام کرنا. آج کی رات مسجد کی رات ہے. پھر کچھ تکبیرات ہیں جنہیں پڑھنے کی تاکید ہے، کچھ مختصر سی دعائیں ہیں. ایک شب جمعہ والی دعا ہے، یا ذا المن والجود یا ذا المن والطول، یہ بھی ایک دعا ہے. اسے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اور پھر ایک نماز ہے مولا علی علیہ السلام جسے پڑھا کرتے تھے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور نماز کو پڑھنے کے بعد یہ کہتے تھے سجدے میں جا کر ایک دعا پڑھ کے پھر سجدے سے سر اٹھا کر کہتے تھے خدا کے حق کا واسطہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو شخص اس نماز کو پڑھے گا تو جو حاجت خدا سے طلب کرے گا وہ پوری ہوگی. اگر صحرا کے ریت کے برابر گناہ رکھتا ہو تو اللہ معاف کرے گا. یہ مولا علی علیہ السلام فرماتے تھے. اور اس نماز کی دو روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ 2 رکعت نماز میں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد کو پڑھیں. اور دوسری روایت یہ ہے کہ الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھیں. عام طور پر میں نے دیکھا ہے کہ مومن کا دل گواہی دیتا ہے دوسری روایت زیادہ صحیح ہوگی. تو ہم مومن کے دل کی گواہی پہ چلتے ہوئے دوسری روایت کو قبول کرتے ہیں. آپ ایک صلوات کا سہارا دیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جس کا دل پہلی روایت کے لیے گواہی دے رہا ہو، امام بار کا کھلا ہوا ہے تو وہ بھی انجام دے سکتے ہیں. اور اس دعا کے بعد ایک مخصوص دعائے یا اللہ ہم جس ثابت کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کے بعد یا رحمان ہو یا اللہ، یا رحیم ہو یا اللہ، اس انداز سے پکارا گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو. وہ دعا پڑھیں گے. اور آج شب زیارت امام حسین علیہ السلام علیہ ادا کر نجات وارثہ پڑھیں گے. یہ انشاءاللہ اعمال کا سلسلہ رہے گا. کچھ ذکر اہل بیت طاہرہ علیہ السلام کے ساتھ مل کے نعرہ صلوات دے دیں. ہم انشاءاللہ کچھ دعاؤں کو شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد نماز. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی اللهم صل على
محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہاتھ اٹھا کر آسمانوں کی جانب، یہ روایت میں لکھا ہوا ہے، اس دعا کو پڑھیں. یا ذا المن والطول یا ذا الجود یا مصطفی یا محمد وناصرا صل علی محمد وآل محمد واغفر لی کل ذنب احصیتا وهو عندك في كتاب مبين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے منت و فضل و احسان کرنے والے، اے جود و بخشش والے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی کیا صفت بیان کی، ذرا غور کیجئے. اے محمد مصطفیٰ کو منتخب کرنے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی علی محمد وآل محمد. اور ہر اس گناہ کو بخش دے پروردگار کہ جس کا احصا تو نے کیا ہوا ہے، تو نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہوا ہے اس گناہ کو جو میں نے کیا ہے. وہ عندک فی کتاب مبین، تیرے پاس کتاب مبین میں ہے وہ گناہ. انشاءاللہ گناہوں کی مغفرت کے لیے ایک اور صلوات بھیجیے گا. اللہم صلی علی. ایک دعا ہے کہ جو شب جمعہ بھی پڑھنے کی تاکید ہے، کیونکہ ہر جمعے کا دن عید کا دن ہے، تو شب جمعہ بھی اس دعا کی تاکید ہے، اور شب عید الفطر بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا دائم الفضل علی البریہ یا باسط الیدین بالعطیہ یا صاحب المواہب السنیہ صل علی محمد وآلہ خیر الورى سجیا واغفر لنا یا ذا العلا فی هذه العشیہ. اللہم صل علی. ترجمہ یہ ہے کہ اے وہ خدا کی جس کا فضل مخلوق پر دائمی ہے، جس کے دونوں ہاتھ بخشش و عطا کے لیے دراز ہیں، اے عظیم بخششوں والے تو درود بھیج محمد اور آل محمد علیہ السلام پر جو اصل فطرت پر ہیں، بہترین مخلوق ہیں. اے بلند خدا مجھے اس رات میں معاف فرما دے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب وہ نماز جس کی نیت ہوگی کہ نماز شب عید الفطر قربتاً اللہ، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ، دوسری رکعت میں ایک ہی مرتبہ ہے، پھر ایک خاص دعا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ صلوات بھیج کے کھڑے ہو جائیں. اللہم صلی علی. نماز شب عید الفطر قربتاً اللہ. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله
أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمد الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک اور صلوات دے دیجیے گا محمد وآل محمد وعجل فرجهم. احادیث میں یہ آیا ہے کہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی اگر 3 مرتبہ کوئی سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھے تو پورے قرآن کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ شب عید الفطر ہمیں توفیق نصیب ہوئی کہ ہم نے 100 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھا ہے، تو اسی اعتبار سے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن کی تلاوت کا ثواب عطا فرمائے گا، پورے قرآن کے ختم کا ثواب انشاءاللہ. حضور نے فرمایا کہ سورہ قل هو اللہ احد کو زیادہ پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ سورہ قرآن کا بھی نور ہے، تو وہ قرآن جو خود ہی نور ہے، اس نور کا بھی نور سورہ قل هو اللہ احد ہے. ایک روایت میں آپ کے لیے اور سناؤں کہ ہر وہ شخص جو سورہ قل هو اللہ احد کی قراءت کرے تو حضور نے فرمایا کہ پہلی آیت کو پڑھنے سے خدا متعال 1000 مرتبہ اس پر نظر رحمت کرتا ہے. اللہ اکبر. دوسری آیت کو پڑھنے سے 1000 دعاؤں کو مستجاب فرماتا ہے. تیسری آیت کو پڑھنے سے 1000 اس کی خواہشات جو اس کے دل میں ہیں اسے دنیا یا آخرت میں عطا فرمائے گا. اور چوتھی آیت کو پڑھنے سے 1000 حاجتوں کو دنیا اور آخرت کی برآوردہ کر دیتا ہے، یعنی پوری کر دیتا ہے. سبحان اللہ. مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. وعجل فرجهم. ایک اور حدیث بھی سامنے آ گئی، وہ 100 مرتبہ ہی کے بارے میں ہے. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو سورہ قل هو اللہ احد کو 100 مرتبہ پڑھے رات میں، اللہ تعالیٰ اس کی موت کے وقت اس کی قبر کو نورانی کر دے گا، وہ نور اس کے ساتھ قیامت تک جائے گا انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد. اب ہم اس نماز کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ساتھ سے پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا ملک یا اللہ یا قدوس یا سلام یا مومن یا مہیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا بارئ یا مصور یا عالم یا عظیم یا علیم یا کریم یا حلیم یا حکیم یا سمیع یا بصیر یا قریب یا مجیب یا جواد یا ماجد یا اللہ یا ملی یا اللہ یا وفی یا اللہ یا مولا یا قاضی یا اللہ یا سریع یا اللہ یا شدید یا رؤوف یا رقیب یا مجید
يا حفيظ يا محيط يا سيد السادات يا الله، يا أول يا الله، يا آخر يا الله، يا ظاهر يا الله، يا باطن يا الله، يا فاخر يا الله، يا قاهر يا الله، يا رباه يا رباه يا رباه يا ودود يا الله، يا نور يا الله، يا رافع يا مانع يا دافع يا فاتح يا نفاح يا جليل يا جميل يا شهيد يا شاهد يا الله، يا مغيث يا الله، يا حبيب يا الله، يا فاطر يا الله، يا مطهر يا الله، يا ملك يا الله، يا مقتدر يا الله، يا قابض يا الله، يا باسط يا الله، يا محيي يا الله، يا مميت يا الله، يا باعث يا الله، يا وارث يا الله، يا معتي يا الله، يا مفضل يا الله، يا منعم يا الله، يا حق يا الله، يا مبين يا الله، يا طيب يا الله، يا محسن يا الله، يا مجمل يا الله، يا مبدئ يا الله، يا معيد يا الله، يا بارئ يا الله، يا بديع يا الله، يا هادي يا الله، يا كافي يا الله، يا شافي يا الله، يا علي يا الله، يا عظيم يا الله، يا حنان يا الله، يا منان يا الله، يا ذا التول يا الله، يا متعالي يا الله، يا عدل يا الله، يا ذا المعارج يا الله، يا صادق يا صدوق يا ديان يا باقي يا باقي يا ذا الجلال يا الله، يا ذا الإكرام يا الله، يا محمود يا الله، يا معبود يا الله، يا صانع يا الله، يا معين يا الله، يا مكون يا الله، يا فعال يا الله، يا لطيف يا الله، يا غفور يا شكور يا نور
یا قدیر یا رب یا رب یا اللہ یا رب 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 یا اللہ یا رب یا اللہ اسألك ان تصلي على محمد وآل محمد وتمن علي برضاك وتعفو عني بحلمك وتوسع علي من رزقك الحلال الطيب ومن حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب فإني عبدك ليس لي أحد سواك ولا أحد أسأله غيرك يا أرحم الراحمين ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان اللہ. اب آپ سجدے میں تشریف لے جائیے گا، میں ایک ذکر پڑھتا جاؤں گا، مولا علی علیہ السلام کا تعلیم کرتا، آپ دہراتے جائیں، آسان سا ذکر ہے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رب یا رب یا رب یا منزل البرکات بکا تنزل كل حاجة أسألك بكل اسم في مخزون الغيب عندك والأسماء المشهورة عندك المكتوبة على سرادق عرشك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تقبل مني شهر رمضان وتكتبني من الوافدين إلى بيتك الحرام وتصفح لي عن الذنوب العظام وتستخرج لي يا رب كنوزك یا رحمان. سجدے سے سر اٹھا لیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور بلندتر صلوات بھیج دیں محمد و علی محمد. سبحان اللہ. یہ بڑی معرفت والی روحانیت سے بھرپور نماز اور دعا مکمل ہوئی، جس میں آپ نے خدا کو اس کے تمام صفاتی ناموں سے پکارا ہے. اے حلیم اے اللہ، اے حکیم اے اللہ، اے سننے والے اے اللہ، اے بصیر اے اللہ. اللہ کا مطلب جس میں یہ تمام نام شامل ہو جاتے ہیں اسے اللہ کہتے ہیں. تو پھر الگ الگ صفت سے بھی پکارا، اس کی صفت اس کی ذات سے جدا نہیں ہے. اور اللہ یعنی تمام صفات حسنہ اور کمالات کا مجموعہ، اسے کہتے ہیں اللہ. اور آخر میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ 10 بار مولا علی علیہ السلام نے فرمایا یا ربا ہو یا اللہ، یا ربا ہو یا اللہ، یا ربا ہو یا اللہ. مجھے وہ عرفہ کی دعا یاد آ گئی. اس روایت میں یہ لفظ تو نہیں لکھا ہوا، لیکن اہل بیت تو ایک ہی نور سے ہیں. امام حسین علیہ السلام جب یا رب یا رب یا رب دعا عرفہ میں کہتے تھے نا، تو روایت ہے کہ ایسے امام نے ہاتھوں کو پھیلایا ہوا تھا اور ایسے آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری تھے کہ امام کی ریش مبارک تر تھی، اور ایسی کیفیت تھی کہ جیسے کوئی مسکین اور فقیر اپنے آقا سے روٹی کا سوال کرتا ہو. ہائے ہائے اہل بیت اطہار علیہ السلام، یہ عجز و انکساری تھی ان کی خدائے متعال کے سامنے، یہ خضوع و خشوع تھا.
تو اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ یا ربا یا اللہ، یعنی اے پالنے والے اے اللہ، اے میرے 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 پالنے والے اے اللہ۔ ہائے ہائے، پروردگار تیری ربوبیت نہ ہوتی تو رمضان کی عبادتیں کرنے کی مجھے توفیق نہیں مل سکتی تھی، تیری جانب سے یہ توفیق عطا ہوئی۔ اور پھر جب یہ اللہ کے نام لینے کے بعد مولا علی علیہ السلام اس طرح دعا مانگتے تھے کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھ پر احسان فرما اپنی رضامندی سے، اور مجھے معاف فرما دے اپنے حلم سے، اور مجھ پر وسیع کر دے اپنے پاکیزہ رزق کو یا اللہ۔ پھر مولا کہتے تھے من حیث احتسب و من حیث لا احتسب، یعنی جہاں سے میں سوچ سکتا ہوں تو وہاں سے بھی عطا کر، جہاں سے میں نے نہیں سوچا تو وہاں سے بھی عطا کر، کہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، تیرے علاوہ میں کسی سے درخواست نہیں کر سکتا، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے خدا جو تو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ پھر سجدے میں جا کر جو آپ نے دعا پڑھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، اے رب اے رب اے رب، اے برکتیں نازل کرنے والے، اے وہ کہ جس کے ذریعے سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں، میں اس ہر نام کے ذریعے سے جو تیرے خزانے غیب میں ہے سوال کرتا ہوں، تیرے مشہور ناموں کے ذریعے سے، تیرے عرش پر جو پردے ہیں ان کے ذریعے سے کہ تو درود نازل فرما محمد اور آل محمد پر۔ اور سوچئے گا آپ نے 30 دن گزارے ہیں، اب یہ دعا کی کتنی قیمت ہے واقعا۔ تو مولا کہتے ہیں ان سارے ناموں کو لینے کے بعد اور محمد اور آل محمد پر درود کے بعد پہلی دعا کرتے ہیں ان تقبل منی شہر رمضان، اے خدا جو کچھ رمضان میں نے کیا ہے وہ قبول کر لے تو، اور تو مجھے لکھ دے اپنے بیت الحرام کے زائرین میں، اور تو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ، اور اپنے خزانوں کو میرے لیے نکال دے اے پروردگار، اے رحم کرنے والے۔ عزیزوں رمضان گزر گیا، اللہ جانے اب اگلے سال کسے توفیق ہوگی۔ لیلۃ الجائزہ ہے، اللہ کی جانب سے ہدیہ ملنے کی رات ہے، جو نام فاطمہ لے کر جائے۔ صدائیں بلند ہو گئیں، یقین جانے گزشتہ 2-3 دن سے ہم نے پہلے ہی نیت کی ہوئی تھی کہ شب عید حسین کی ماں فاطمہ کو یاد کر کے اللہ سے جائزہ طلب کرنا ہے۔ اے خدا رمضان گزر گیا، جیسے تیسے ہم نے گزار لیا، جتنا ہو سکتا تھا شب قدر کی عبادتیں ہو گئیں، قرآن کی تلاوت، قرآن سر پر رکھ کر اعمال ہو گئے، لیکن بہت کمی رہ گئی، بہت کچھ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا، ہم شرمندہ ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو رمضان گزر جائے تو ہر حالت میں انسان کو سجدے میں رہنا چاہیے، اگر نہ بخشا گیا ہو تب بھی سجدے میں رو رو کر کہنا چاہیے پروردگار رمضان گزر گیا، میرا نام اب بھی بخشے جانے والوں میں نہیں آیا، اور اگر بخشا جا چکا ہو تب بھی سجدے میں رہ کے کہنا چاہیے پروردگار تیرا کرم تھا، تو نے ذلیل و حقیر و فقیر بندے کو بخشنے کے لیے اہتمام فرما دیا، رمضان کی سعادت عطا فرمائی، نام سیدہ کو لے کر پہنچے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس۔ چاہتا تھا کہ مختلف مصائب کے ساتھ اختتام اس بیوی کے مصائب پر ہو، کہ جب وہ اس بیوی کے مصائب کا ذکر ہوتا ہے تو 14 معصومین سب کے سب آتے ہیں۔ ایک لعین جس کا نام تو میں یہاں نہیں لے پاؤں گا، لیکن آپ جانتے ہیں اس نے خط لکھا ہے حاکم شام کو کہ میں نے فاطمہ کے ساتھ کیا کیا، ہائے ہائے ہائے، مجھے معاف فرمائیے گا، مجھے جانتا ہوں آپ کا کلیجہ چھلنی ہو جائے گا۔ اس نے لکھا کہ سیدہ کا ہاتھ چادر میں لپٹا ہوا باہر آیا، تاکہ وہ بھی دروازے کو بند کر دیں کہ میں نے اتنی زور سے اس ہاتھ میں کوڑا مارا۔ عزیزوں پڑھنے کی تاب نہیں ہے، ائمہ علیہ السلام کا حکم ہے کہ مصائب بیان کر دیا کرو تاکہ ہمارے ماننے والوں کو پتہ چلے کہ کیا ظلم ہوا ہم پر، ورنہ یہ باتیں پڑھتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ عزیزوں جس ہاتھ کو رسول اللہ چومتے تھے اس زور سے کوڑا مارا گیا کہ سیدہ نے فریاد کی یا ابتا ہاکذا یفعل بحبیبتک، بابا آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ کیا گیا، حبیبہ کے ساتھ یہ کیا گیا۔ وہ خود کہتا ہے کہ سیدہ کی آواز اتنی دردناک تھی کہ میں بھی لرز گیا، اس جیسا شقی انسان بھی لرز گیا۔ اب میں جرت نہیں کر سکتا، میں کیا کہوں، آگے میں پڑھوں نہ پڑھوں، بس کہتا ہے بھی میں سوچ رہا تھا کہ دروازہ بند ہو گیا، اتنے میں گزشتہ جنگوں میں علی کے ہاتھوں مجھے اپنے اجداد کا قتل یاد آ گیا، وہ کینہ میرے دل میں بھر آیا۔
میں پھر پلٹا، میں نے دروازے پر آگ لگانا شروع کی۔ جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا تھا تو ایک شخص نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے دروازے پر لات ماری، دروازہ اکھڑا اور سینے سیدہ پر آ کر گر گیا۔ دروازے کو جوڑنے کے لیے ایک بڑی کیل ہوتی تھی جسے میخ کہتے تھے، وہ میخ سیدہ کے جسم مبارک پر پیوست ہو گئی۔ اب کیل لگ کر ختم نہیں ہو گیا معاملہ، کچھ دیر تک انہوں نے دروازے کو دبائے رکھا۔ یہ لعین گھر میں داخل ہو گئے، بہت سے سادات کرام تشریف فرمائے، آپ کی ماں کا ذکر ہو رہا۔ یا اللہ، اے پروردگار، تو ان بندہ مومنین کی آہو فغا استغاثے کو قبول فرما لے، ہمارے گریے کو قبول کر لے۔ ہم رمضان کے بعد اپنی جھولیاں پھیلا کر تیری خدمت میں نام فاطمہ الزہرا کے ساتھ آئے ہیں۔ جہاں جہاں تک مومنین یہ سن رہے ہیں، اپنے گھروں میں بھی بیٹھ کر آہو بکا کر رہے ہیں۔ سیدہ اس زخمی حالت میں اپنے دروازے کو ہٹا کر علی کے سامنے سپر بن گئی۔ یہ ہے کتابوں میں ہے کہ اس وقت پھر بھی مولا علی کے سامنے سپر ہو گئی۔ اچھا یقین جانیے، اب میرے اندر سے آواز آ رہی کہ اب میں اگلا فقرہ پڑھوں کہ نہ پڑھوں۔ ایک لعین نے تلوار نکال لی فاطمہ کے سامنے۔ یا اللہ، کس کے سامنے تلوار؟ رسول اللہ کی بیٹی کے سامنے۔ اس نے دستے سے شکم سیدہ پر وار کیا۔ بی بی فاطمہ کی صدا آئی، یا فضا، عزیزوں رو لو، اللہ جانے پھر کب توفیق نصیب ہو کہ پھر امام بارگاہ میں فرش عزا پر بیٹھ کر اتنے مومنین کے درمیان ہی آہو بکا ہو سکے، یہ غنیمت ہے عزیزوں۔ لقد سقطت ما فی بطن احشائی، بی بی نے کہا کہ وہ سخت ہو گیا جو میرے بطن میں تھا، مجھے پکڑ لو، میرا بچہ شہید ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے، فاطمہ اور حسین کا ایک جیسا مقدر ہے۔ محسن شکم سیدہ میں مارے گئے، اصغر دست حسین ابن علی میں مارے گئے۔ آگے روایت یہ ہے، قبیلہ بنی اسلم کے کچھ بدماش صفت لوگ علی کے گھر میں گھس آئے۔ ہائے ہائے، آپ سوچ سکتے ہیں کسی شریف النفس انسان کے گھر پہ بھی ایسا ہو جائے؟ علی کے گھر میں یہ پست فطرت افراد آ گئے، اور علی نے مجمع کو دیکھا تو فرمایا، تم میں سے خدا کی قسم میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، مگر کاش رسول اللہ نے مجھے نہ روکا ہوتا۔ سمجھ میں نہیں آتا بی بی فاطمہ کے مصائب پر شہزادی کی شہادت پڑھیں یا علی کی غربت کے مصائب پڑھیں۔ بس عزیزوں، زہرا گزر گئی۔ سلمان کہتے ہیں آدھی رات کا وقت تھا، میرے گھر پر دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا، دیکھا دو شہزادے آئے ہیں سیاہ لباس میں۔ کہا سلمان بابا نے بلایا ہے۔ میں آخری جملوں پر آ گیا، جس کے دل میں جتنا تھا میں کچھ بین السطور باتیں بھی ہوتی ہیں۔ گویا جب سلمان پہنچے، علی دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے، دور سے سلمان فارسی کو آتا ہوا دیکھا، علی اٹھ گئے، آگے بڑھ کر سلمان کے گلے لگ گئے، کہ سلمان زہرا کو مار دیا گیا۔ سلمان، علی تنہا رہ گیا۔ کہ سلمان یاد ہے جب فاطمہ کا ازدواج ہوا تھا، تم فاطمہ کے ناقے کی مہار پکڑ کر میرے گھر لائے تھے، اب چلو میرے گھر سے زہرا کے جنازے کو لے کر۔ اور ایک اور مصیبت، المخفیت قبرها، اس بی بی پر سلام جس کی قبر کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو جس کے والدین، اللہ تعالیٰ سب کو حیات طور میں جو گزر چکے ہیں، کیا کوئی ایسا ہے جو کہے کہ مجھے میری ماں کی قبر کا پتہ نہیں ہے کہاں پر ہے؟ کوئی بھی انسان ایسا نہیں، کوئی مومن ایسا نہیں جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کی ماں کہاں دفن ہے۔ فقط امام زمانہ ہے جو کہتے ہیں مجھے، وہ تو جانتے ہیں لیکن ان کے چاہنے والوں کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم فاطمہ الزہرا کہاں مدفون ہے۔ سادات کرام بھی ابھی اس وقت تک کوئی نہیں جانتا سوائے امام زمانہ علیہ السلام کے۔ انشاءاللہ مولا کا ظہور المخفیت قدرا، جس کی قدر بھی مخفی ہے، اس بی بی پر سلام جس کی قدر کو کوئی نہیں جانتا، اس کے مقام کو کوئی نہیں جانتا۔ ماشاءاللہ، میں دعا کرتا ہوں، دعا کی قبولیت کا موقع ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نماز اور دعا کے بعد
जो हाजात को तलब करे, चाहे रेत के ज़र्रों के बराबर हो, अल्लाह ताला हाजात इंशाअल्लाह पूरी फरमाएगा। आप आमीन कहिएगा। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ईमानन सादिक़ा व लिसानन ज़ाकिरा व क़ल्बन खाशिआ व बदनन साबिरा व इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न वासिआ व अमलन मुतक़ब्बला व तौबतन नसूहा व तौबतन क़ब्लल मौत व राहतन इंदल मौत व मग़फ़िरतन बअदल मौत वल अफ़्व इंदल हिसाब व निजातन मिनन नार व अदख़िलना फ़िल जन्नह व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला माशाअल्लाह। मुतवज्जे ज़ियारत वारिसा अपनी जानिब से, वालिदैन की जानिब से, तमाम ज़वील हुकूक की जानिब से क़ुर्बतन इलल्लाह। अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़वतिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूहिन नबिय्यिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मदिन हबीबिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस अमीरुल मुमिनीन वलिय्युल्लाह अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका या इब्न मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैका या इब्न अलीइल मुर्तज़ा, अस्सलामु अलैका या इब्न फ़ातिमतज़ ज़हरा, अस्सलामु अलैका या इब्न खदीजतल कुबरा, अस्सलामु अलैका या तारल्लाहि व इब्न तारिह वल वित्रल मौतूर, अशहदु अन्नका क़द अक़मतस सलात व आतैतज़ ज़का व अमरत बिल मअरूफ़ व नहैत अनिल मुनकर व अतअतल्लाह व रसूलहु हत्ता अताकल यक़ीन, फ़लअनल्लाहु उम्मतन क़तलतका व लअनल्लाहु उम्मतन ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الذكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زيارة حضرت علي أكبر عليه الصلاة والسلام. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. زارت تمام شهداء كربلاء. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأعداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام
عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله أبي كنت معكم فافوز معكم. زيارة أبي الفضل العباس عليه السلام. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله وصبرت حتى أتاك اليقين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقهم بدرك الجحيم. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا إمام الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء، وعلى أختك يا فاطمة المعصومة، يا فاطمة اشفعي لنا في الجنة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، يا شريك القرآن، يا مظهر الإيمان، يا إمام الإنس والجان، يا قامع الكفر والطغيان، سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. ताकीद है कि 2 रकअत नमाज़ ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ लीजिए।